میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں جس توجہ سے آپ سب نے سنا، کیونکہ ان کی شاعری کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے۔ یہ معاشرے میں ہونے والی جو ناہمواریاں ہیں، جو اس وقت ہمارے خاص طور پہ اس وقت جو مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں دنیا بھر میں اور خصوصاً ملک پاکستان میں، اس حوالے سے آپ کو ان کے اشعار میں کئی جگہ جھلک نظر آئے گی جو آپ کو میسج دیتے ہوئے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو عام شاعروں میں آپ کو نہیں ملتی، اور عموماً جب آپ ان کا شعر سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض شاعروں کے اشعار جو ہیں وہ سروں پر سے گزر جاتے ہیں، آدمی بابا کرتا رہ جاتا ہے۔ تو اور پھر جو آخری بات یہ ہے کہ اگر میں ایک غزل آپ کو سناؤں ترنم سے تو دوسری غزل میں کام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی، اور یہ عمر، مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ جو بس یہ اللہ تعالیٰ بہرحال ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے، ہماری سب کی دعا ہے۔ اور یہ تقریباً 8واں ٹور تھا ان کا، 1980 میں یہ پہلی بار آئے تھے، 81 میں اسلامک سینٹر میں پہلی تقریب ہوئی تھی، تو بہت پرانی بات ہے۔ اور آج پھر یہاں موجود ہیں لیڈز میں، ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی جب آئیں گے تو لیڈز میں ہی بسم اللہ ہوگی۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے، جی 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 ضرور ضرور، کوئی بات نہیں۔ سر جو تھی ڈاکٹر صاحب کی اعجاز رحمانی صاحب کی آواز تھی، اس آواز پر 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ لہجہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، لہجہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، جی چاہتا ہے میں تیری آواز چون لوں۔ لہجہ کے جیسے صبح کی خوشبو اذان دے، اور جی چاہتا ہے میں تیری آواز سن لوں۔ اور میر مومن کا وہ شعر تو بڑا مشہور ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اور شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ یہ ہوتی ہے دریا گوشار کے اندر اپنا میسج آپ تک پہنچا دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور آئیے چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر اپنے جو صدر محترم جو لندن سے خاص طور پر اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے، میں نے ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آپ کی پرزور تالیوں میں ایک دفعہ پھر انہیں بلانا چاہوں گا، جناب طاہر میمن صاحب۔ آپ جو زبان میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اچو سائیں مجھو، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ میں پاکستان کی خاطر چھوڑ آیا۔ مہمان گرامی، استاد محترم اعجاز رحمانی صاحب، میرے دوست، یہ کبھی مجھے بزرگ کہتے ہیں کبھی میں ان کو بزرگ کہتا ہوں، آج انہوں نے خود اپنا راز فاش کر دیا یہ کہہ کر کہ میں 12.5 سال کی عمر سے اعجاز رحمانی صاحب کو سنتا آ رہا ہوں، تو میری عمر کا اندازہ لگا دیجیے۔ خیر، اس محفل میں جو کہ بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں کی ہے اور بہت ہی چھوٹی محفل ہے، نوجوان کہیں نظر نہیں آ رہے اس محفل میں، جوان نظر آ رہے ہیں، نوجوان نظر نہیں آ رہے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ سارے جوان موجود ہیں یہاں، لیکن میرا خیال تھا کہ جو ہماری تیسری جنریشن ہے اسے بھی کچھ شوق ہونا چاہیے آہستہ آہستہ، خاص کر کے اعجاز رحمانی صاحب کی جو مجموعہ ہے سارا، اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو شاعری جو ہے سر سے اوپر نہیں جاتی، ہر چیز سمجھتی ہے، ہر چیز بہت آسان ہے اور بہت ہی اچھے شستہ الفاظ میں لکھی گئی ہے اور بمعنی ہے۔ بمعنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ اعجاز صاحب سے کچھ پہلے گفتگو کی جائے، میر صاحب سے گفتگو کی جائے اور کہا جائے کہ جناب اس کے بعد اگر کوئی خاص چیز بات چیت کرنے والی ہو تو بتلائیے گا۔ تو پتہ چلا کہ بات چیت کرنے والی کوئی بھی چیزیں اگر بتلائی جاتی تو وہ بات چیت کرنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ شاعری خود سمجھ میں آنے والی ہے، دل کو لگنے والی ہے۔ میں یہاں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے 2 چیزیں ہمیں بہت اچھی بتلا دی۔ ایک انہوں نے ہمیں آئینہ دکھلا دیا۔ جب پہلا نعت کا جو حصہ انہوں نے شروع کیا تھا، جو نعت مکمل نہیں تھی اور صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عمل کا پہلو، تو وہ ایک ایسا آئینہ دکھلایا جس سے ہم اب تک واقف ہیں لیکن عمل نہیں۔
تو آج جو قوم کی ضرورت ہے اس میں عمل کا دخل بہت زیادہ ہے، اور اس کا تعلق پھر آئینے سے جا کر یوں بنتا ہے کہ اب ہم بہت کچھ ایک دوسرے سے کہہ چکے، ہر ایک پر الزام دے چکے، ساری خرابیوں کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ٹھہرتا ہے، اور خاص کر کے سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے، جرنیلوں کی بات ہوتی ہے، لیڈروں کی بات ہوتی ہے، لیکن جو خواب قائد اعظم کا جس کا بھی ذکر ہوا آج کی محفل میں، اس خواب کے لیے اب ہمیں خود آئینہ دیکھنا ضروری ہے، ماحصل قوم اور ماحصل انڈیویجول، کہ ہم خود دیکھیں کہ وہ آئینہ جو ہمیں خوبصورت بتلاتا ہے کیا ہمیں بدصورت بھی دکھلا سکتا ہے، اور اگر وہ بدصورت دکھلا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کر کر اپنی تصویر کو بدل دو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اس کا ماحصل سارا آج کی محفل کا میرے لحاظ سے یہ رہا کہ خوابوں کے سوداگر نے ہمیں آئینہ بھی دکھلایا، ہمیں خواب بھی بیچے، اور میں اس جگہ پر آتا ہوں اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ استاد محترم جو ہیں وہ ایک حقیقت پسند شاعر ہیں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ محترم طاہر میمن صاحب، آپ بہت دور سے تشریف لائے۔ لوگ یہاں قریب رہتے ہوئے وقت پر نہیں آتے، مگر آپ بہت دور سے آ کر وقت پر پہنچ جاتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ، بلکہ یہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، میں بعد میں پہنچتا ہوں۔ تو بہرحال آج کی اس محفل کا جو صحرا ہے وہ ہمارے دوست ملک نصیر صاحب، جن کا یہ خوبصورت ریسٹورنٹ ہے، اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سٹی کے اندر شاید پہلا، تو یہ جو آج کی اس تقریب میں انہوں نے زبردست تعاون کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا جتنا میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، تو اس لحاظ سے نصیر صاحب کے ریسٹورنٹ کی جو ہے وہ سپورٹ ہمیں کرنی چاہیے۔ کھانا بھی بہت، یہ نہیں ہے کہ کھانا بالکل بے مزہ ہو اور خامخواہ ہمیں سپورٹ کیے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کھانا اچھا اگر آج ہوگا تو پھر آپ کو سپورٹ بھی ملے گی، یہ گارنٹی۔ تو نصیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یہاں بلانا چاہوں گا، اس کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کس طرح کھانا ہے آپ نے۔ تو Thank you very much, Mir Sahab. He's very kind to me, and he's put a very nice show here. آپ سب کو بلایا ہے، ماشاءاللہ۔ اعجاز رحمانی صاحب اس بہت بڑی شخصیت ہے۔ پہلے دن جب میر صاحب نے مجھ سے ان کو ملایا ہے، تو جب اندر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر، تو مجھے پتہ چل گیا ہمارا بھی ادب سے کافی رہا ہے ٹائم جب پاکستان میں تھے، یونیورسٹی کالجز وغیرہ میں، تو ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ریسٹورنٹ میں لے کر آئے ہیں، اور آپ لوگوں کی سب کی محبت ہے، آپ لوگوں کی سارے اپنے دوست ہی ہیں، ماں باپ سب لوگ بیٹھے ہیں، تو ابھی میرا خیال ہے سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ٹائم سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں میر صاحب۔ تو ابھی کھانا وہ ہم نے لگائے ہوئے ہے، دو سادہ سا کھانا ہے، اتنا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، دو بفے لگائے ہیں سیپریٹ، سو ایک میرے خیال ہے شاید لیڈیز چلی جائیں ایک بفے پہ، نہیں وہ میں بتا دوں، لیڈیز کو پہلے کھلانا، دو بفے لگے ہوئے ہیں جی، ایک سائڈ سے لیڈیز پہلے لیڈیز سارے ہو جائیں جی، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں جی۔ تو اگر نصیر صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر تالیاں۔ نہیں نہیں سر، کوئی ہاں، نہیں، آپ کی محبت ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس ادھر، نہیں، سب کو لے کر آئے ہیں۔ ہماری محبت اسی وقت آپ تسلیم کریں گے جب آپ کو یہاں سے کچھ بکنگز ملیں گی، خالی کھلی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ بکنگز آتی رہتی ہیں، ان کی پہلے بکنگ ہوئی ہیں، چلیں، سارے وہاں بیٹھے تو ہیں، سب کرو۔ کھانے کے بعد جس محفل کا دوسرا دور شروع ہوگا، اور دوسرے دور میں اعجاز رحمانی کی سہیل اخلاق بھائی نے غزلیں کمپوز کی ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پھڑکتی ہوئی غزلیں، وہ انہوں نے کمپوز کی ہیں، اور وہ سنائیں گے، تو آپ انشاءاللہ کھانا انجوائے کیجئے۔ پہلے خواتین سے میں کہوں گا بسم اللہ کریں، مرد حضرات بیٹھے رہیں تاکہ پلیز، تو آپ لوگ بسم اللہ کیجئے، پہلے آرام سے کھانا لیجئے۔ یاسر کو بتا دیں ان کے سگنیچرز کے ساتھ تو یہاں موجود ہیں، یہ اس کی قیمت 20 پاؤنڈ ہے، اگر کسی اور جگہ سے آپ خریدیں گے تو یہ کافی مہنگی کتاب ہوتی، تو جن لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہو کتاب میں وہ دیکھ لیجئے۔ جی